अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। लेकर आ चुकी हूँ वुल्व्सबेन की 15 एपिसोड। थोड़ी सी एपिसोड रह गई हैं इसकी और बहुत ही मज़े का होने वाला है इसका एंड। तो जल्दी से आज की आपको एपिसोड की तरफ लेके चलते हो। आज की एपिसोड ज़रा लंबी थी तो मैं ज़रा मूड नहीं था बन रहा इसकी एपिसोड बनाने का, इसलिए आज लेट दे रही हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने कहा देनी तो ज़रूर है, ज़ाहिर है गैप आ गया तो फिर ऐसे ही इरिटेट होता है बंदा, ठीक है। तो मैंने फिर थोड़ा रेस्ट किया, उसकी हल्फे जंग की एपिसोड दी है, अब थोड़ा रेस्ट करके मैं ये जो है वो रिकॉर्ड करने लगी हूँ, क्योंकि लिखा हुआ तो है लेकिन रिकॉर्ड करने और बनाने की वजह के लिए भी टाइम चाहिए होता है, ठीक है। तो जल्दी से लेकर चलते हैं एपिसोड 15 की तरफ। नावल वुल्व्सबेन बाय एस्मरल्डा मिर्ज़ा, लेट्स स्टार्ट। ट्रेवन ने आहिस्ता से आंखें खोली। इसकी सांस अब भी भारी थी, मगर इस बार इसमें सिर्फ दर्द नहीं था, कुछ और भी शामिल हो चुका था। एक फैसला कुन सुकून। इसने जरा सा पीछे होकर एलीन का चेहरा देखा। उसकी आंखें सुर्ख थी बल्कि भीगी हुई थी, मगर इनमें वो जिद थी जो किसी जंग से कम न थी। तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या मांग रही हो? वो एलीन की आंखों में देखते आहिस्ता सी सरगोशी में बोला तो एलीन ने फौरन सर हिलाया। हाँ, तुम्हें? उसका सादा मगर दिल में उतरता जवाब ड्रेवन को हैरत में झोंक गया। ड्रेवन के होंठों पर बेख्तियार हल्की सी मुस्कुराहट आई, मगर वो फौरन संजीदा हो गया। ये कहानी जो हमारी कहानी है ली, उसके इन जज्बात को वक्ती समझना नहीं जा रहा था। भले वो वक्ती लेकिन ड्रेवन को वो किसी और के साथ कबूल नहीं रही थी। आम नहीं है एलीन, ये मोहब्बत नहीं, ये जंग बन सकती है। एलीन ने इसका मजबूत हाथ थाम लिया। तो लड़ लेंगे, जंग जीत भी तो ली जाती है। वो फौरन बोली मुबादा वो फिर से कोई ऐसी बात करता जो उनको उदास कर देती। और क्या हुआ अगर हम मुख्तलिफ हैं? हम एक दूसरे के जब बन गए तो ये इख्तलाफ मानी नहीं रखेगा। तुम मेरे सामने ऐसे ही रहना ना, इस गंदे वाले भेड़िए में मत बदलना। मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मैं डरी हुई हूँ, लेकिन तुम्हें सच बताऊं बहुत एक्साइटेड हूँ। पहले तुम मुझे अपनी दुनिया में एडजस्ट करो, फिर मैं तुम्हें अपनी दुनिया में भी रहना सिखा दूंगी। वो उसके साथ रहने और जीने के लिए वाकई संजीदा थी। ड्रेवन ने गहरी सांस ली, जिससे कह रहा हो तुम्हारा कुछ नहीं किया जा सकता। बोलो ना, तुम मुझे यूं मत देखो, जवाब दो ड्रेवन। वो अपने हाथ उसकी शर्ट की कॉलर के गिर जमाती उसके जवाब के लिए बहुत बेताब थी। कुछ लम्हे वो बस इसे वारफ्तगी से देखता रहा, फिर जैसे इसने अपने अंदर एतराज की आखिरी दीवार भी गिरा दी। ठीक है, रहो मेरे साथ मेरी औरत बनकर। एलीन की सांस रुक गई जब इसने इकरार किया। वो बेयकीनी की कैफियत में ड्रेवन को देखने लगी। सच? वो बच्चों की तरह पुरजोश और जज्बाती हुई तो ड्रेवन ने उसको अपने करीब आने से रोकते एक नए तर्ज की दूरी अख्तियार की। लेकिन वो फौरन बोला और उसकी आवाज में फिर वही अल्फा वाली सख्ती लौट आई। मेरी शराइत होंगी। एलीन ने आंखें सुकेड़ कर देखा। ओह होश होश शुरू हो गए। अल्फा मूड में खड़ूस वो हल्का सा मुंह बनाकर बोली कि जरा जो ये वेयरवुल्फ से खुश होने दे। एलिन को अपने उमड़ते प्यार की इग्नोर होने पर गुस्सा आया तो ड्रेवन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, मगर वो संजीदा रहा। पहली बार वो इसके करीब झुका तो वो दम साध कर ड्रेवन की सुनहरी आंखों में देखने लगी। तुम अकेले जंगल में नहीं घूमोगी। वो बहुत संजीदा था। ओके, नहीं घूमूंगी ड्रेवन। एलिन ने फौरन मान लिया। दूसरी, वो अब तक संजीदा था। हाँ जी, हुक्म करें। इस बार एलिन का अंदाज थोड़ा चिड़चिड़ा हुआ। मेरे कहे बगैर रेड जोन क्रॉस नहीं करोगी। जब मैं तुम्हें कहूंगा कि यहाँ टिक कर रहो तो तुम बात मानकर अपने काम यानी रिसर्च वर्क पर ध्यान दोगी। मुझे जब मुनासिब लगेगा बस तब ही तुम जंगल में दाखिल होना, क्योंकि कुछ दिनों तक वहाँ का माहौल साजगार नहीं। यहाँ तक कि मेरी बस्ती भी गैर महफूज है। वो उसका चेहरा हाथों में भरे, उसकी चिड़ भांपे इस बार नरमी और प्यार से समझाते बोला तो एलीन की आंखें उसकी इतनी तवज्जो पर मुस्कुराई। यानी तुम्हें मेरी परवाह होने लगी है, वो भी शदीद वाली। वो अपनी अहमियत जानने को बेताब हुई और उसकी ये बहकी निगाहें ड्रेवन को जंगल से ज्यादा खतरनाक लगी। एलीन, मेरी शराइत पर तवज्जो दो पहले। वो इसे बरवक्त डांट गया तो एलीन ने नाक चढ़ाई और मुंह भी बसोड़ा। ठीक है हिटलर, वो जबरदस्ती मानी थी। ड्रेवन ने अपनी मुस्कुराहट हर मुमकिन मुंह में दबाई। और तीसरी, वो लम्हा भर रुका तो जो बेखुदी कुछ देर कबल एलीन की आंखों में थी वो ड्रेवन की निगाहों में लपकने लगी। अगर कभी तुम्हें लगा कि ये सब तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा तकलीफ दे हो रहा है। इसकी आवाज ये तमहीद बांधते नर्म हो गई।
तो तुम चली जाओगी बगैर मुझे बताए, इतनी दूर जहां मैं तुम्हें ढूंढ भी ना सकूं। और तुम अपने डैड को सब सच बताओगी। जब तक वो राजी नहीं होते हम एक नहीं होंगे। तुम उनकी बेटी हो, इसलिए उन्हें पता होना चाहिए कि मार्क को छोड़कर तुमने अब किस दरिंदे को चुना है। एलीन संजीदा हो गई। ये शर्त मैं नहीं मानती। इसने साफ इनकार किया। उसके लहजे में खुदसरी थी। डैड और मॉम ने अपनी जिंदगियों के फैसले हमेशा मेरी मर्जी के खिलाफ किए ट्रेवन। उन्होंने अलग होते मेरा नहीं सोचा, फिर अपने लिए नए पार्टनर्स चुनते हुए भी मेरी राय नहीं ली। तो मैं क्यों अपनी जिंदगी के इस राज में उनको शरीक करूं? और तुम्हें क्या लगता है वो मेरी एक वेयरवुल्फ से शादी होने देंगे? कभी नहीं। मार्क से जब मैंने मंगनी की थी वो तो तब भी खिलाफ थे, हालांकि वो फॉरेस्ट ऑफिसर था। मुझे उन्हें कुछ नहीं बताना। हाँ, बस इतना बताऊंगी कि मैंने एक ठीक शख्स चुन लिया है। मैं तुम्हें किसी कीमत पर नहीं खोना चाहती। ट्रेवन कुछ लम्हों तक खामोश उसे देखता रहा। एलीन की आंखों में जिद थी, मगर इस जिद के पीछे खौफ भी छुपा था। खो देने का खौफ। इसने आहिस्ता से सांस ली, जैसे खुद को काबू कर रहा हो। तुम बात को आसान समझ रही हो एलीन, वो धीरे से बोला। ये सिर्फ तुम और मैं नहीं है, इसमें तुम्हारी दुनिया भी है और मेरी भी। एलीन ने फौरन सर हिलाया। तो क्या हुआ, दोनों को साथ लेकर चलेंगे। पर तब जब वक्त आया, वो जैसे हर मुश्किल को हल्का समझ रही थी। ट्रेवन के होठों पर हल्की सी कड़ी मुस्कुराहट आई। मेरी दुनिया। वो उसके बालों को सहलाते करीब झुका। लोगों को जिंदा नहीं छोड़ती। ये जुमला सुनकर एक लम्हे को एलीन की सांस अटकी, मगर वो पीछे ना हटी। और तुम? उसने सीधा सवाल किया। तुम भी मुझे नहीं छोड़ोगे? ट्रेवन उसे देखते रुक गया। ये वो सवाल था जिससे वो भाग रहा था। वो एलीन को सच नहीं बता पा रहा था कि एक इंसान और वेयरवुल्फ का मिलना क्या नतीजा ला सकता है। नहीं एली, मैं तुम्हारे ठीक रहने के लिए खुद से भी लड़ लूंगा। एलीन की आंखें उसके जज्बे पर भीग गईं। तो फिर बाकी सबसे क्या डर? वो इसके सीने के करीब हुई। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम मेरे साथ, बस। ट्रेवन ने आंखें बंद कर ली। वो लड़ रहा था, अपने असूलों से, अपनी दुनिया से, अपने खौफ से, और हार रहा था। आखिरकार इसने आंखें खोली और इस बार इसकी निगाहों में वो सख्ती नहीं थी, सिर्फ एक फैसला था। ठीक है, वो धीरे से बोला। अपने डैड को भी कुछ मत बताओ। एलीन के चेहरे पर हल्की सी चमक आई, लेकिन वो फौरन बोला, ये हमेशा चुप नहीं सकता। एलीन ने कुछ कहना चाहा, मगर वो रुक गई। वो जानती थी वो सच कह रहा था। जब वक्त आएगा एली। ट्रेवन ने इसका चेहरा अपने हाथों में लिया। तुम खुद बताओगी उन्हें। एलीन ने इसकी आंखों में देखा, फिर आहिस्ता से सर हिला दिया। ठीक है, लेकिन तब तक तुम मुझसे शादी कर लेना, फिर डैड कुछ नहीं कर पाएंगे। कैसा? वो अभी भी बचकाना बातें कर रही थी, हकीकत से दूर, मगर ड्रेवन को वो ऐसे भी प्यारी थी। एलीन, तुम पागल हो। वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया तो एलीन ने हल्की सी शरारत से उसे देखा। वैसे? वो आहिस्ता से मुस्काई। आपने अभी कुछ कहा था। ड्रेवन ने उसकी जानिब से मिलती तमीज पर भवें सुकेड़ी। क्या? एलीन इसकी ओर करीब आई, इतनी करीब कि इसकी सांस ड्रेवन के होंठों से टकराई और वो फासला बना गया। मेरी औरत। वो धीरे से दोहराती मुस्कुराई तो ड्रेवन ने नजरें हटा ली। मैंने? वो अनजान बना। कहा था ड्रेवन, मुकरना मत। एलीन ने फौरन उसकी बात काट दी, उसका मुंह भी पकड़कर अपनी तरफ किया। अच्छा, वो अभी भी मुकरने की राह तलाशते मिनमिनाया। जी कहा, और मैंने सुन भी लिया। वो जैसे जानबूझकर उसे तंग कर रही थी, लेकिन उसे अंदाजा न था ड्रेवन के जवाब पर अब तंग वो होने वाली है। तो फिर ठीक से सुनो। वो उसकी आंखों में झांका। उसका अंदाज एलीन की धड़कनें जामिद करने लगा। इस शख्स के सरापे से उठती ठंडी चांदनी सी महक सुबह की इस नर्म हवा में खुलकर वैसे ही एलीन के होश उड़ा रही थी। तुम मेरी हो। ड्रेवन की इकरार पर एलीन की धड़कन रुक गई। इन हुमार भरी आंखों में मोहब्बत उबरने लगी। इससे पहले वो एक दूसरे के करीब आते, एक गार्ड हाथ में मोबाइल पकड़ता आगे आया, जिस सबब वो एक दूसरे से दूर हुए। एलीन ने इस कबाब की हड्डी बने गार्ड को गुस्से से घूरा। आपके डैड की कॉल है मैम। एलीन ने चारों नाचार फोन लिया और कान से लगाया। तुम वाकई वापस आ रही हो एलीन? गार्ड्स ने बताया। इस वक्त जोहन अपने पुलिस स्टेशन में दाखिल हुआ था। एलीन ने एक मुस्कुराती निगाह ड्रेवन पर डाली। नहीं डैड, इरादा किया था, लेकिन फिर कुछ मजीद काम के सबब कैंसिल कर दिया। एक हफ्ता यही हूँ, आप बेफिक्र रहें, गार्ड्स हैं। और मार्क को देख लीजिएगा। मुझे हिरास करने आया था फार्म हाउस। जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, पर पैर फिसलने पर गिर पड़ा। हॉस्पिटल दाखिल करवा दिया है आपके किसी आदमी ने। अब बाकी की सजा आप इसे दे दीजिएगा। चौहान के चेहरे पर जिससे आग लपकी। तुम बेफिक्र रहो मेरी जान, इस मार्क को मैं देख लूंगा। तुम जंगल से जरा दूर रहना और कॉल करती रहना मुझे। बाय प्रिंसेस। डैड के कहने पर वो भी मुस्कुराई और फोन वापस गार्ड को थमाया ही कि ड्रेवन ने जंगल की तरफ रुख करते अपना हाथ हिलाया।
وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی لیکن ایلین اس کی تیز رفتاری کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ چیٹر ہو تم ڈریون، اس کا حساب لوں گی۔ وہ جنگل میں گھسا تو ایلین وہیں کنارے مسکاتی چڑی ہوئی رک گئی، کیونکہ شرائط پر جو عمل درآمد کرنا تھا۔ اف، یہ مجبوریاں! تم سے ڈر لگ رہا ہے مجھے ایلی، میری ہو کر خطرہ بن گئی ہو۔ جاؤ گھر کے اندر، اور جب تک میں خود لینے نہ آؤں جنگل میں گھسنے کی غلطی مت کرنا۔ وہ اسے اپنے آپ سے الگ کر رہا تھا اور اس پر ایلین بالکل بھی رضامند نہ تھی۔ ابھی میرے ہوئے ہو اور ساتھ ہی حکم شروع۔ اظہار محبت کے بعد کچھ اور بھی کیا جاتا ہے، تم لوگوں میں رواج نہیں کیا؟ اس کے شکوے پر ایک دم ہوا بنا اور اس کے بالکل قریب آ گیا، اتنا قریب کہ ایلین کی سانس رک گئی۔ اسے یہ ویئر ولف کم کوئی بھوت زیادہ لگا۔ ایلین کے سارے بال شدید تیز ہوا سے بکھرنے لگے۔ ڈریون اس کے بالکل سامنے آ کر رکا، اتنا قریب کہ ایلین کو اس کی سانس اپنی جلد پر محسوس ہوئی۔ اس کی سنہری آنکھیں اب گہری ہو چکی تھی، جیسے کسی اندرونی جنگ سے گزر رہی ہوں۔ ہوا واقعی تیز ہو گئی تھی، یا شاید یہ سب اس کی موجودگی کا اثر تھا؟ ایلین نے ہلکی سی گھبراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ یہ کیا تھا؟ وہ بمشکل بولی۔ ڈریون نے آہستہ سے ہاتھ اٹھایا اور اس کے بکھرے بالوں کو ایک طرف کیا۔ یہ یاد دہانی تھی۔ وہ دھیرے سے اس کے کان کے قریب بولا کہ میں کون ہوں۔ ایلین کی سانس رک گئی جب اسے وہ اتنے قریب محسوس ہوا، مگر وہ پیچھے نہ ہٹی۔ اور میں بھول بھی نہیں رہی کہ تم کون ہو، جو تمہیں ایسی دھواں دار یاد کروانی پڑے ڈریون۔ وہ ضد سے منہ کے زاویے بگاڑ کر بولی۔ ڈریون کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر اگلے ہی لمحے وہ سنجیدہ ہو گیا۔ تم نے بھی پوچھا تھا۔ وہ اس کے چہرے پر جھکا کہ اظہار محبت کے بعد کیا کیا جاتا ہے؟ ایلین کی دھڑکن اس کے سوال پر تیز ہو گئی۔ ہاں تو؟ وہ مشکل حلق تر کیے بولی۔ ڈریون نے اس کے چہرے کو دیکھا، پھر اس کی نظریں ایلین کے ہونٹوں پر ٹھہری۔ ایک لمحہ، دو لمحے، وقت جسے رک گیا، پھر وہ اس کے ہونٹوں پر قریب جھکا، مگر آخری لمحے پر آنکھیں کھولتا شرارت سے رک گیا۔ ایلین کی آنکھیں بند ہو چکی تھی، مگر جب کچھ نہ ہوا تو اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ ڈریون بس اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ الجھ کر کھولی۔ یہ ہوتا ہے، وہ مدھم آواز میں بولا، اور اس سے پہلے وہ اس کی گردن دباتی وہ ہوا کی رفتار سے جنگل میں جا رکا۔ ایلین نے ضدی بچے کی طرح پیر زمین پر مارے کہ یہ کیا طریقہ ہے، کیونکہ اس کے ہاتھوں میں وہ آیا ہی نہ تھا۔ ایسے ہوا کی طرح فرار ہوا کہ ایلین چکرا گئی۔ تم چیٹر ہی نہیں، تم چیٹروں کے باپ ہو، بدتمیز! ایلین نے غصے سے بازو سینے پر لپیٹ لیے۔ کتنا تنگ کرتا ہے یہ آدمی! وہ بڑبڑائی، مگر ہونٹوں پر پھیلی مسکراہٹ اس کے غصے سے غداری کر رہی تھی۔ اس نے جنگل کی طرف گھورا جہاں ڈریون اب نظر نہیں آ رہا تھا، صرف ہلکی سی ہوا اور درختوں کی سرسراہٹ باقی تھی۔ سمجھتا کیا ہے یہ خود کو؟ وہ پھر سے بڑبڑائی۔ میں بھی دیکھتی ہوں کب تک بھاگتے ہو، وہ غسیل تیوروں سے بولی، مگر اگلے ہی لمحے اوپر درختوں کی شاخوں سے ایک نرم سی چیز اس کے سر پر گری۔ ایلین ڈر کر چونکی۔ یہ کیا تھا؟ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، پھر ہاتھ میں گری چیز کو دیکھا تو ایک چھوٹا سا سفید جنگلی پھول تھا، نہایت نازک اور ویسی ہی چاندنی جیسی خوشبو لیے جیسے ڈریون سے آتی تھی۔ ایلین کے ہونٹ خود بخود مسکرا اٹھے۔ او، وہ دھیرے سے بولی، تو جناب چھپ کر رومانس بھی کرتے ہیں؟ اس نے فوراً اوپر دیکھا۔ وہ جانتی تھی یہ یہیں کہیں چھپا ہے۔ میں جانتی ہوں تم یہیں کہیں ہو۔ ایلین کے اونچا بولنے پر کوئی جواب نہیں آیا، مگر اگلے ہی لمحے دور درختوں کے پیچھے ایک سیاہ سایہ ہلکا سا ہلا۔ ایلین کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ بزدل، وہ چھیڑتے ہوئے بولی۔ ہوا تیز ہوئی۔ سامنے آ کر فلرٹ کرو۔ وہ پھر سے غرائی، مگر جنگل خاموش رہا۔ گھر کے اندر جاؤ ایلین۔ پھر کہیں دور سے ڈریون کی آواز ہوا کے ساتھ اس تک پہنچی۔ اس کی آواز میں وہی سختی تھی، مگر اب اس کے نیچے واضح مسکراہٹ بھی چھپی تھی۔ ایلین نے ناک چڑھائی۔ پہلے بوسہ چرانے کی شرارتی کوشش کرو، پھر بھاگ جاؤ اور اب آرڈر دو، وہ ڈرامائی انداز میں سے ڈانٹتے بولی۔ بہت ظلم ہے ڈریون۔ پھر اس نے وہ پھول اپنے بالوں میں لگایا اور جنگل کی طرف دیکھ کر فیصلہ کن ہوئی۔ شام تک واپس نہ آئے نا؟ وہ ہلکی سی آنکھیں سکیڑ کر بولی، تو میں خود ریڈ زون کراس کر لوں گی۔ اس دھمکی پر درختوں کے پیچھے کھڑا ڈریون فوراً سیدھا ہوا۔ ایلین! اس کی آواز اب واقعی وارننگ تھی۔ ایلین فاتحانہ انداز میں مسکرائی۔ بس یہی تو سننا تھا۔ وہ ہنستی ہوئی پیچھے ہٹی۔ اچھا جا رہی ہوں۔ وہ فارم ہاؤس کی طرف گئی، پھر دروازے تک جا کر رکی اور آخری بار مڑ کر جنگل کو دیکھا۔ بائے الفا، وہ جان بوجھ کر بولی۔ مس مت کرنا مجھے بہت زیادہ۔ اس سے پہلے وہ کوئی جواب آتا، وہ ہنستی ہوئی فارم ہاؤس کے اندر چلی گئی۔ جنگل کے سائے میں کھڑا ڈریون کچھ دیر حالی دروازے کو دیکھتا رہا، پھر اس نے سر جھٹکا، مگر ہونٹوں پر آئی مسکراہٹ چھپا نہ سکا۔ یہ لڑکی مجھے تباہ کرے گی۔
وہ بڑبڑایا اور پھر آخرکار مڑا، کیونکہ یہ معصوم اور کہیں بے باک عاشقی کی طرف اسے آج الفا ہونے کی بڑی ذمہ داری نبھانی تھی۔ شہر کی پہلی ہلکی سی روشنی ابھی آسمان کے کنارے پر ابھری ہوئی تھی۔ ویمپائر قلعے کے بلند مینار خاموش کھڑے تھے، وہی قلعہ جو رات میں زندہ لگتا تھا اب دن کی روشنی میں جیسے بے جان ہو چکا تھا۔ ویمپائرز کے لیے یہ وقت کمزوری کا تھا، اور یہی وہ لمحہ تھا جس کا کیلن انتظار کر رہا تھا۔ قلعے کے پچھلے حصے میں جہاں سائے بھی مدھم ہو جاتے تھے، کیلن سیاہ کپڑے پہنے دیوار کے ساتھ ٹکا کھڑا تھا۔ اس کے ساتھ وہی زخمی کمانڈر موجود تھا جس کی آنکھوں میں اب بھی جنگ کی آگ باقی تھی۔ وقت بہترین ہے، ہم اسے لے کر بھاگیں گے۔ کچھ منٹس کے لیے سورج بادلوں میں چھپے گا، وہی وقت ہمارے بیچ کی لکیر کھینچنے کا ہوگا۔ کمانڈر نے دھیرے سے سامنے دیکھا۔ گارڈز آدھی طاقت پر ہیں اور ایلڈرز آرام میں۔ کیلن نے سر ہلایا، مگر اس کی نظریں قلعے کے نچلے حصے کی طرف تھیں جہاں شیڈو ڈنجنز واقع تھے، وہ جگہ جہاں صرف اندھیرا نہیں بلکہ سزا زندہ ہوتی تھی۔ راستہ کہاں ہے کمانڈر؟ کیلن نے مختصر پوچھا۔ کمانڈر نے آگے اشارہ کیا۔ پرانا خون کا راستہ جو اب استعمال نہیں ہوتا۔ کیلن کی آنکھوں میں پہچان ابھری کیونکہ اسے یہ راستہ شناسا لگا۔ تم واقعی تیار ہو اس سب کے لیے؟ کیلن نے اس سوال پر کمانڈر کو دیکھا۔ یہ ویسے تو غداری ہے۔ کمانڈر کیلن کی بات پر ہلکا سا مسکرایا۔ وہ پہلے ہی ہمیں غدار سمجھتے ہیں کیلن۔ کیلن نے اس کی تشفی کروائی، اور یہی لمحہ فیصلہ کن ٹھہرا۔ چلو، وہ دونوں سائے کی طرح آگے حرکت کرتے آگے بڑھے۔ قلعے کی پچھلی دیوار کے ساتھ ساتھ جہاں پرانی پتھریلی سیڑھیاں نیچے جاتی تھی، ہر قدم ناپ تول کر رکھا جا رہا تھا۔ اوپر سے ہلکی سی روشنی آ رہی تھی، مگر نیچے جاتے جاتے وہ روشنی بھی دم توڑنے لگی۔ ہوا بھی ٹھنڈی ہو گئی اور ایک عجیب سی سرگوشی فضا میں پھیل گئی۔ یہی ہے، کمانڈر نے آگے دیکھتے سرگوشی کی۔ ان کے سامنے ایک زنگ آلود دروازہ تھا جس پر پرانے نشانات بنے ہوئے تھے۔ کیلن نے دروازے کو ہاتھ لگایا تو وہ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ اندر ہم جا تو رہے ہیں کیلن؟ کمانڈر نے رک کر تمہید باندھی۔ لیکن واپس آنا مشکل ہوگا۔ کیلن نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کی۔ میں اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، کیلن نے کہا اور دروازہ دھکیل دیا۔ دوسری طرف اندھیرے کے اس جہنم میں لوسین اب بھی زمین پر نیم دراز تھا۔ وہ جگنو ابھی تک وہیں تھا، دیوار کے کونے پر بیٹھا تھا۔ اس کی روشنی اب بھی ضد سے جل رہی تھی۔ لوسین کی آنکھیں اس پر جمی تھی۔ تم گئے نہیں ابھی تک؟ وہ دھیرے سے جگنو کو دیکھتے بولا تو اس کی آواز کمزور تھی، مگر مسکراہٹ اب بھی باقی تھی۔ اچانک اس نے آہٹ پر سر اٹھایا، اس کی سرخ آنکھوں میں چمک آئی۔ ہوا بدل گئی ہے۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ چند لمحے گزرے، پھر دروازے کے کھلنے کی بھاری آواز گونجی۔ اندھیرے میں ہلکی سی روشنی داخل ہوئی، اور اس روشنی کے بیچ لوسین کو دو سائے نظر آئے۔ کیلن اور کمانڈر کو دیکھ کر لوسین کے ہونٹوں پر آہستہ سے مسکراہٹ آئی۔ مجھے لگا ہی تھا تم دونوں کچھ نہ کچھ کرو گے۔ تو وہ مشکل ان کو خوش آمدید کیے بولا۔ تم دونوں مجھے شاید کھو نہیں سکتے نا؟ لوسین کے درد بھرے لہجے میں بولتے ہی کیلن تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر کیلن کی آنکھوں میں درد ابھرا۔ تم کھونے والی چیز نہیں ہو لوسین، وہ جھک کر اس کی زنجیریں دیکھتے بولا تو لوسین نے کیلن کا وہ سینہ نکاحت سے تھپکا جہاں ہر سمت برف جمی تھی۔ مجھے لگا تھا کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا، یہ بھی لگتا تھا میں بیکار ہی اس دنیا میں آ گیا، پر پہلے الیرا، پھر تم، پھر میرا یہ کمانڈر جو مجھے لگا تھا اب تک ڈیڈ کی وجہ سے میرے ساتھ میری حفاظت پر مامور ہے، یہ اتنی اچانک شدید محبتیں، وہ بھی میرے لیے ناقابل یقین۔ لوسین کے الفاظ، اس کا تکلیف سے بولنا کیلن اور کمانڈر کو افسردہ کر گیا۔ 7 دن بھوکے رہنے کا شوق تھا تمہیں کیا؟ اعتراض کیوں نہیں کیا جیلیٹن کے آگے؟ تم اولاد ہو اس کی لوسی، احتجاج تمہارا حق تھا۔ لوسین ہلکا سا ہنسا کیونکہ کیلن اس پر برہم تھا۔ مجھے ان کی اپنے لیے سنگ دلی دیکھنی تھی کیلن، ویسے بھی یہ 7 دن اتنے بھی مشکل نہیں۔ وہ بول تک نہ پا رہا تھا۔ کیلن اور کمانڈر نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا جیسے اس ڈھیٹ پر افسوس کر رہے ہوں۔ ایک رات میں تمہاری یہ حالت ہو گئی ہے، تم 7 راتیں کیسے گزار سکو گے؟ نہیں، تمہیں لے کر جا رہے ہیں ہم۔ زنجیروں کو کھولو کمانڈر، کیلن نے فیصلہ کیا، اور کمانڈر فوراً آگے بڑھا اور زنجیروں کو کھولنے لگا۔ جلدی کرو، کیلن نے سرگوشی کی، کیونکہ لوسین ٹھیک نہیں تھا، نہ یہاں رکنا سیف تھا۔ کمانڈر کی طاقت لگانے پر زنجیریں ایک ایک کر کے کھلنے لگیں۔ ہر کھنک اس خاموشی میں گونج رہی تھی۔ آخرکار آخری زنجیر بھی گر گئی۔ لوسین نے آہستہ سے اپنے ہاتھ آزاد کیے، مگر جیسے ہی کھڑا ہونے کی کوشش کی وہ لڑ کھڑا گیا۔ کیلن نے فوراً اسے بازوؤں میں سنبھالا۔ آرام سے لوسی، تمہیں اس وقت تازہ خون کی ضرورت ہے۔
جس کا وعدہ ڈریون نے کیا ہے، جیسا بھی خون لائے اسے پی لینا، سمجھے؟ لوسین نے نکاہت سے سر ہلایا، پھر آہستہ سے سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی آگ تھی جو کسی قید سے نہیں بجھ سکتی۔ چلے؟ کمانڈر نے ان دونوں کی طرف دیکھا، دیکھتے پوچھا تو لوسین نے ایک لمحے کو پیچھے دیکھا۔ وہی اندھیرا، وہی دیوار، اور وہ جگنو بھی ابھی تک وہیں تھا۔ دلچسپ جگہ تھی ویسے یہ، وہ آہستہ سے بولا تو کیلن اور کمانڈر نے سولٹی کھوپڑی کو دیکھتے سر تھاما۔ ایسا کرنا، فیوچر میں یہی شفٹ ہو جانا، ہم سے پوچھو رات کیسے گزاری کانٹوں پر، تمہارا سوچ کر اور اسی کی جہنم جیسی جگہ دلچسپ لگ رہی ہے۔ لوسین، تم واقعی اب تک کے سب سے پاگل ویمپائر ہو۔ کیلن نے اس کی ہلکی پھلکی کلاس لی کیونکہ ابھی لوسین کی حالت کے پیش نظر وہ اسے ڈانٹ بھی نہ سکا۔ تینوں صاحب واپس روشنی کی طرف بڑھنے لگے، مگر جیسے ہی وہ دروازے کے قریب پہنچے اچانک اوپر سے ایک بھاری آواز گونجی، کہیں جا رہے ہو؟ تینوں کے قدم ایک ساتھ رک گئے۔ کیلن کی سانس رک گئی، کمانڈر نے فوراً ہتھیار تھاما تو لوسین نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں خطرناک آگ واپس آ چکی تھی۔ لگتا ہے یہ صبح اتنی آسان نہیں ہوگی۔ لوسین سرور سے مسکرایا۔ کیلن اور کمانڈر کی جان حلق میں اٹکی تھی اور لوسین کو اٹکیلیاں سوج رہی تھی۔ اندھیرے میں ایک نیا خطرہ جاگ چکا تھا۔ اوپر سے گونجتی وہ بھاری آواز جیسے موت کا اعلان تھی۔ کیا غداروں کو بچ کر جانے دیا ہے ہم نے کبھی؟ کیلن کا دل اس آواز کے باوجود اس آواز کے دوبارہ گونجنے پر ایک لمحے کو رک گیا۔ کمانڈر فوراً دفاعی پوزیشن میں آیا اور لوسین نے آہستہ سے اپنی گردن سیدھی کی۔ سائے سے ایک لمبا خوفناک ویمپائر باہر آیا، اس کے پیچھے مزید گارڈز بھی تھے۔ غداری، اور وہ بھی قلعے کے اندر؟ اس نے حقارت سے ان تینوں کو دیکھا، اور وہ بھی دن کے وقت۔ تم لوگ واقعی پاگل ہو۔ کیلن نے دانت بھینچے۔ راستے سے ہٹ جاؤ، کیلن سرد لہجے میں بولا، ورنہ؟ وہ ویمپائر ہنسا۔ تم اس حالت میں مقابلہ کرو گے کیا؟ وہ ویمپائر ہنسا اور اگلے ہی لمحے چاروں طرف سے ویمپائر گارڈ نے ان تینوں کو گھیر لیا۔ کمانڈر نے فوراً حملہ کیا، مگر دن کی روشنی میں اس کی طاقت آدھی رہ چکی تھی۔ لوسی نے بھی پوری طرح سنبھلا بھی نہ تھا اور مقابلہ مشکل لگ رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ تینوں ہارتے زمین ہلکی سی لرزی، سب کے قدم رک گئے۔ کیلن نے چونک کر اوپر دیکھا، یہ کیا؟ وہ بڑبڑایا، مگر اگلے ہی لمحے دروازہ زوردار دھماکے سے ٹوٹا اور اس دھوئیں، مٹی اور روشنی کے بیچ دو سنہری آنکھیں چمکی تھیں۔ الفا ڈریون کسی ویمپائر کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ڈریون اسی برف دروازے کے ٹوٹے حصے میں کھڑا تھا، اس کے پیچھے اس کے ویئر ولف سپاہی پھنکار رہے تھے، ہر ایک مکمل جنگی حالت میں تھا۔ اس کی نظریں سیدھا لوسین پر جمی، پھر باقی سب پر۔ ہٹ جاؤ، اس کی آواز گونجی، ورنہ میں تم سب کو یہیں ختم کر دوں گا۔ ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی، پھر ویمپائرز نے حملہ کیا اور پھر جہنم کھل گیا۔ ویئر ولفز کی رفتار، ویمپائرز کی تیزی اور تنگ راہداری میں خون اور سایوں کا طوفان۔ ڈریون خود آگے بڑھا، ایک ویمپائر کو پکڑ کر دیوار سے دے مارا۔ کیلن نے موقع دیکھ کر لوسین کو سہارا دیا۔ تم وقت پر آئے، لوسین نے ڈریون کو دیکھتے ہلکا سا مسکرا کر جتایا۔ ہمیشہ آؤں گا جب تک اتحاد رہے گا، ڈریون نے بغیر دیکھے جواب دیا۔ کمانڈر اور باقی ویئر ولفز نے راستہ صاف کیا اور چند ہی لمحوں میں وہ سب باہر کی طرف بڑھنے لگے۔ جیسے ہی وہ قلعے سے باہر نکلے، سورج پوری طرح نکل چکا تھا۔ تیز روشنی زمین پر پھیل گئی۔ قلعے کے محافظ ویمپائر جو ان کا پیچھا کر رہے تھے اچانک رک گئے، ان کی جلد جلنے لگی، آنکھیں سکڑ گئیں۔ واپس! ایک قلعے کا محافظ ویمپائر چیخا۔ سورج! وہ سب حفاظتی گارڈز پیچھے ہٹنے لگے اور کچھ ہی لمحوں میں واپس قلعے کی طرف بھاگ گئے۔ ڈریون نے ایک لمحے کو مڑ کر دیکھا، پھر اس کے لبوں پر سرد مسکراہٹ آئی۔ اس نے اپنی سفید اور نیلی روشنی لوسین، کیلن اور کمانڈر کے اوپر بچھائی تھی، جس سبب سورج کی روشنی ان تینوں پر پڑنے میں ناکام تھی۔ سورج غروب ہونے تک تم تینوں میری بستی کے مہمان رہو گے۔ ہمارے پاس شام تک کا وقت ہوگا اگلا لائے عمل ترتیب دینے کا، اور یقیناً وہ لوگ سورج غروب ہوتے ہی تم تینوں سمیت تمہارے مددگار ویمپائر ساتھیوں کی تلاش کے لیے میری بستی پر جھپٹ پڑیں گے، اور پھر دو ہی راستے بچیں گے، یا امن یا جنگ۔ ڈریون کے پیچھے اس کے تمام سپاہی کھڑے تھے اور نیلی سفید روشنی کے سائے میں کھڑے وہ تینوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ پھر ڈریون کے اشارے پر دو ویئر ولفز آگے آئے، ان کے ہاتھوں میں خون کے پیالے تھے۔ یہ میری بستی کے کچھ غدار ویئر ولفز کا خون ہے، اور اس کے خطرناک اجزا نکالے جا چکے ہیں، تو یہ خون خطرناک نہیں۔ تم تینوں ذرا طاقت واپس لاؤ اپنی بستی میں، تم تینوں کا خوش آمدید کرتا ہوں۔ لوسین، کیلن اور کمانڈر نے حیرت سے ڈریون کی طرف دیکھا، پھر وہ تھمائے جاتے پیالے تینوں نے تھامے ہی کہ ڈریون آگے بڑھا اور اپنے ہاتھ میں پکڑا ایک جگنو لوسین کے پیالے میں مسل کر ڈالا۔ وہ سب حیرت سے وہ منظر دیکھ رہے تھے۔ وہ جگنو اس پیالے، خون کے پیالے میں سفید روشنی کی طرح گلنے لگا۔
لوسین کی نظریں فوراً اپنے ہاتھ میں تھامے پیالے پر جم گئیں۔ وہی جگنو، وہی روشنی، وہی عجیب سی تمانیت جو چند لمحے پہلے شیڈو ڈینجنز کے اندھیرے میں اسے ملی تھی۔ اس کے ہونٹ آہستہ سے ہلے۔ یہ اس کی آواز مدھم تھی مگر اس میں واضح حیرت تھی۔ یہ دیکھا ہوگا تم نے اپنے پاس اس اندھیرے میں یقیناً۔ ڈریون نے ایک لمحے کو لوسین کی طرف دیکھا۔ اس کی سنہری آنکھوں میں ہلکی سی چمک ابھری جیسے وہ کچھ جانتا ہو، بہت کچھ۔ یہ عام جگنو نہیں تھا۔ وہ سادہ انداز میں بولا مگر اس کی آواز میں گہرائی تھی۔ یہ جنگل کی روشنی ہے زندگی کی، جہاں یہ جاتا ہے وہاں اندھیرا کمزور پڑ جاتا ہے۔ تو تم کیلن نے چونک کر ڈریون کو دیکھا۔ تو تم کہنا چاہتے ہو یہ؟ ڈریون نے اس کی بات کاٹی۔ یہ لوسین کے اندھیرے میں خود آیا تھا کیونکہ یہ سفید ویئر ولف کی محبت ہے۔ یہ الیرا کی محبت کی طاقت ہے، تبھی وہ ہم سب میں سے زیادہ طاقتور ویئر ولف ہے۔ اسے اپنی طاقت کا خود بھی علم نہیں۔ ڈریون نے بات مکمل کی۔ اس کی نظریں اب سیدھی لوسین پر تھیں جو اس پر حیرت و صدمے میں ڈوب گیا تھا۔ پھر لوسین نے بغیر کچھ کہے وہ پیالہ ہونٹوں سے لگایا۔ جو ہی اس نے ایک گھونٹ لیا، اس کے اندر جیسے آگ اور ٹھنڈک ایک ساتھ اتر گئی۔ جی جناب، تو دھماکے دار ایپیسوڈ دیکھتی ہے، کیسی لگی آپ کو؟ ایکسائٹیڈ ہیں آپ اگلی ایپیسوڈ کے لیے؟ فائنلی ملاقات ہونے والی ہے الیرا اور لوسین کی اور کیلن اور نیما کی۔ تو کیا یہ جادو کا توڑ بھی ختم ہو سکے گا؟ کیا جنگ ہونے والی ہے؟ کیا ہونے والا ہے؟ کیا جیلیٹن اس غداری کو معاف کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو ملتے ہیں پھر کل کے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے۔